السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آئیے جانتے ہیں کہ سحری کرنے کا کیا حکم ہے اور اس کی حکمت اور فضیلت کیا ہے۔ سحری کا حکم یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، یعنی جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے مستحب ہے، مسنون ہے کہ وہ سحری کرے، چاہے فرض روزہ ہو یا نفلی روزہ ہو، اس کے لیے سحری کرنا مستحب ہے، اچھی اور پسندیدہ بات ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا سحری کرنا چاہیے۔ دلیل اس کی کیا ہے کہ سحری کرنا مستحب ہے اور سحری کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ حکم ہے کہ سحری کرو، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے خیر اور بھلائی کا، نفع کا زیادہ ہونا اور مستمر اور جاری ہونا اور ہمیشہ رہنا۔ تو سحری میں بڑی برکت ہے، بڑا خیر ہے، بڑی بھلائی ہے، اس لیے سحری کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سحری کرو، یعنی اس کا مطلب وقت سحر سے پہلے کھاؤ، وقت سحر سے پہلے کچھ بھی کھاؤ، کھانا کھاؤ یا کھانے کی کوئی چیز کھاؤ سحری کی نیت سے، یعنی فجر صادق کے طلوع ہونے سے کچھ پہلے کھاؤ، سحری کرنے کا یہ مطلب ہے۔ دوسری دلیل کہ سحری کرنا مسنون ہے، مستحب ہے اور سحری کرنا چاہیے روزہ رکھنے کا ارادہ کرنے والے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سحری کرتے تھے۔ نبی اور صحابہ کا عمل تھا، معمول تھا کہ روزہ رکھنے کا ارادہ ہوتا تو سحری کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ تسحروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قاموا الی الصلاۃ، کہ چند صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے سحری کی، یعنی نبی نے بھی سحری کی اور نبی کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی سحری کی، پھر نماز کو چلے گئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ فجر سے کچھ پہلے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فجر طلوع ہونے سے کچھ پہلے ہی سحری کیا کرتے تھے، یہی سنت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سحری کرنا چاہیے، سحری کرنا یہ نبی کی اور صحابہ کی سنت ہے۔ تیسری دلیل سحری کے مستحب ہونے کی یہ ہے کہ اس پر اجماع ہے، یعنی تمام مسلمانوں کا اور علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سحری کرنا چاہیے اور سحری کرنا مستحب ہے۔ بہت سارے اہل علم نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ سحری ضرور کریں، سحری کرنا یہ مستحب اور مسنون عمل ہے۔ کچھ بھائی اور بہن سستی اور غفلت کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے سحری نہیں کرتے ہیں، سحری کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں اور بغیر سحری کیے روزہ رکھ لیتے ہیں۔
بہانہ بناتے ہیں نیند کا یا سحری کی تیاری نہ کر پانے کا وغیرہ وغیرہ، تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ ان سے ایک سنت فوت ہو رہی ہے، وہ برکت سے محروم ہو رہے ہیں۔ سحری گرچہ واجب نہیں ہے، سحری کرنا گرچہ لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن مستحب تو ہے، مسنون تو ہے۔ ٹھیک ہے، بغیر سحری کے بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری کر کے آپ روزہ رکھیں گے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ملے گا، اس لیے کہ آپ نے سنت پر عمل کیا۔ تو یہ سحری کا حکم ہوا کہ سحری کرنا مستحب ہے، مسنون ہے، نبی اور صحابہ کی سنت ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ سحری کرنے میں حکمت اور فضیلت کیا ہے، سحری کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سحری میں برکت پائی جاتی ہے، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا۔ پہلے جو حدیث گزری کہ جس میں ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ تو سحری کرنے کی حکمت اور فضیلت پہلے نمبر پر یہ ہے کہ یہ بابرکت عمل ہے اور اس میں برکت پائی جاتی ہے۔ کیوں کوئی بندہ اپنے آپ کو اس برکت سے محروم کرے؟ دوسری حکمت اور فضیلت یہ ہے کہ سحری کرنا یہ سنت کی اتباع ہے، سنت کی پیروی ہے۔ جی ہاں، ابھی آپ نے سنا کہ سحری کرنا یہ نبی اور صحابہ کا معمول تھا، گویا کہ نبی اور صحابہ کی یہ سنت ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ سنت کی اتباع کرے، سنت کی پیروی کرے، سنت پر عمل کرے۔ سنت پر عمل کرنا اپنے آپ میں یہ حکمت ہے اور فضیلت کی بات ہے، اس سے اجر اور ثواب ملتا ہے۔ نبی اور صحابہ کی سنت پر عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے اور صحابہ سے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس محبت پر اور اس محبت کے تقاضے پر ان کی پیروی کرنا، اس پر آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔ تو کیوں اپنے آپ کو سنت کی پیروی سے اور اجر اور ثواب سے بندہ محروم کرے؟ کیوں نہ سحری کرے؟ سحری کرنا چاہیے۔ نمبر 3، سحری کرنے کی حکمت اور فضیلت یہ ہے کہ اس سے اہل کتاب کی مخالفت ہوتی ہے، یعنی جو یہود و نصارہ ہیں ان کی مخالفت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چونکہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ سحری نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، سحری کریں۔ اہل کتاب کی طرح سے، یہود و نصارہ کی طرح سے ہمارا روزہ نہیں ہونا چاہیے، بغیر سحری کا روزہ، ہمیں سحری کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک حکمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہم مسلمانوں کے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق کس بات کا ہے؟ سحری کرنے کا ہے۔ تو سحری کرنے سے یعنی وقت سحر، روزہ رکھنے سے پہلے، فجر سے کچھ پہلے کھانا جس کو سحری کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اہل اسلام کا، مسلمانوں کا شعار ہے، اسلامی شعار ہے، اسلامی روزے کی ایک علامت اور شعار ہے۔ غیروں کا روزہ بغیر سحری کے ہوتا ہے، ہم مسلمانوں کا روزہ سحری کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا اس شعار کو، اس پہچان کو، اس خصوصیت کو باقی رکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی سحری کی حکمت اور فضیلت ہے۔ نمبر 4، سحری کی حکمت اور فضیلت یہ بھی ہے کہ جب روزہ رکھنے والا سحری کرتا ہے اور سحری رکھ کر روزہ رکھتا ہے، سحری کر کے روزہ رکھتا ہے، تو اس سے روزہ رکھنے میں مدد ملتی ہے، روزے دار کو دن بھر اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، سحری کرنے کی برکت وہ محسوس کرتا ہے۔ روزہ رکھنے میں، نماز پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، اور روزہ رکھ کر جو بھی عبادات
ایک مومن بندہ کرتا ہے ان کی ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے، مدد ملتی ہے، طاقت حاصل ہوتی ہے. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. وہ روزے دار جو سحری کر کے روزہ رکھتا ہے اس روزے دار کے مقابلے میں زیادہ چست نظر آتا ہے، زیادہ ایکٹیو اور نشیط نظر آتا ہے، زیادہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے جو بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں. تو سحری میں بڑی برکت ہے، بڑا فائدہ ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس دن آپ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں اس دن آپ کا کیا حال ہوتا ہے، اور جس دن آپ سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں اس دن آپ کا حال کیسا ہوتا ہے. آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا. سحری کرنے میں بڑی برکت ہے، بڑا فائدہ ہے. اور ہمارا مقصد رمضان المبارک میں عبادت کرنا ہے. سحری کریں گے تو ہمارے بدن میں طاقت رہے گی اور ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں گے. سحری نہیں کریں گے اور روزہ رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے بھوک پیاس کی شدت کا زیادہ احساس ہوگا اور اس میں ہم عبادت اچھے طریقے سے نہیں کر پائیں گے. سستی چھائی رہے گی، نیند آئے گی، دل نہیں لگے گا عبادت کرنے میں. انتظار ہوگا کہ جلدی سے شام ہو، افطار کریں، پیٹ میں کچھ جائے. تو بھوک پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے سحری کرنے کا عمل. اس لیے سحری کرنا چاہیے اور عبادت کی ادائیگی میں اس سے مدد ملتی ہے، آسانی ملتی ہے. اس کے علاوہ سحری کرنے کے اور بہت سارے صحی فائدے ہیں. اس صحت اور تندرستی کے لحاظ سے بھی سحری کرنا اہل علم نے اور اہل اختصاص نے، ماہرین نے بڑے فائدے کی چیز اس کو کہا ہے. بڑے فائدے ہیں اس کے جسمانی اعتبار سے، صحی اعتبار سے. اس لیے بھی سحری کرنی چاہیے. اسی طریقے سے سحری کرنے کی حکمت اور فضیلت یہ بھی ہے کہ سحری کر کے جب روزہ رکھتے ہیں روزے دار تو اخلاقی اعتبار سے بھی روزے دار اچھا ہوتا ہے. روزے کی حالت میں روزے دار کا اخلاق اور سلوک زیادہ بہتر ہوتا ہے جب وہ سحری کر کے روزہ رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ بغیر سحری کے وہ روزہ رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں تو بھوک پیاس کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ذہن اتنا تازہ نہیں ہوتا ہے اور غصہ اور جھنجھلاہٹ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. بات بات پر ناراض ہو جانا اور لڑنے جھگڑنے کا جذبہ اور مادہ جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر سحری کر کے روزہ رکھیں گے تو ان چیزوں سے بچنے میں زیادہ مدد ملتی ہے. جی ہاں، تو اس لیے بھی سحری کرنے کا فائدہ ہمیں نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ سحری کر کے جب ہم روزہ رکھیں گے تو لوگوں کے ساتھ تعامل میں، اخلاق میں، سلوک میں بھی مدد ملے گی. ایک طرح کا سکون اور عافیت محسوس ہوگی. جبکہ بغیر سحری کے روزہ رکھیں گے بھوک پیاس زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے تھوڑی تھوڑی معمولی بات پر جو ہے نا غصہ آنے لگتا ہے اور ناراضگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے، کسی کی بات اچھی نہیں لگتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے، اخلاقی فائدہ ہے سحری کرنے میں. لہذا سحری کرنا چاہیے. اسی طریقے سے سحری کرنے کی حکمت، فضیلت اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں وہ وقت بڑا پیارا وقت ہے، بہت ہی پسندیدہ وقت ہے سحری کرنے کا، ہے نا. اس وقت فجر سے کچھ پہلے کا وقت ہوتا ہے، بڑی برکت والا وقت ہے. یہ وہی وقت ہے کہ جس وقت اللہ رب العالمین اس آسمان پر، دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اللہ رب العالمین کو انتظار رہتا ہے کہ اس کے بندے اٹھیں اس وقت اور دعا کریں تاکہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرے. پکارے اللہ کو، اللہ اس کی پکار کو سنے. مانگے اللہ سے، اللہ اس کی مانگ پوری کرے. تو اللہ رب العالمین اس وقت یہ کہتا ہے کہ کوئی ہے پکارنے والا، کوئی ہے دعا کرنے والا، کوئی ہے مانگنے والا، میں اس کی دعا، پکار، حاجت کو پوری کروں گا. تو وہ ذکر کرنے کا وقت ہوتا ہے، دعا کرنے کا وقت ہوتا ہے، عبادت کرنے کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے. بڑا پیارا وقت اور پسندیدہ وقت ہے. تو اس وقت آپ سحری کرنے کے لیے اٹھیں گے
تو ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسرا فائدہ بھی حاصل ہوگا، آپ کو موقع ملے گا کہ اسی بہانے آپ اس وقت اللہ کا ذکر بھی کر لیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لیں، دعا بھی کر لیں، اور اس طرح سے اللہ کی رضا اور خوشنودی پانے کے لیے اور اپنی حاجت اور ضرورت کو پوری کروانے کے لیے آپ کو موقع ملتا ہے۔ تو یہ بھی بڑا فائدہ ہے سحری کرنے کا، اس لیے کہ وہ وقت جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ آخری چیز سحری کرنے کی حکمت، فضیلت اور فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ اسی بہانے روزہ رکھنے کی جو نیت ہوتی ہے اس نیت کی تجدید ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غافل ہوتے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ کل صبح روزہ بھی رکھنا ہے، تو جب سحری کے لیے بندہ اٹھتا ہے، سحری کی تیاری کرتا ہے، سحری کھاتا ہے، تو گویا کہ یہ ارادہ، یہ نیت، یہ عزم جو روزہ رکھنے کا ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، اور جس کا ارادہ یا جس کی نیت نہیں بھی ہوتی ہے روزہ رکھنے کی، تو وہ نیت کو اور وہ ارادے کو پا لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے سحری کرنے کا۔ تو سحری کرنے کا حکم کیا ہے اور اس کی حکمت اور فضیلت کیا ہے، یہ چند الفاظ اور جملے ہیں جو بیان کیے گئے اس سلسلے میں۔ اس کے اندر یہ بیان کر دیا گیا کہ سحری کرنے کا حکم یہ ہے کہ یہ مستحب ہے اور مسنون ہے، اور اس کی حکمت اور فضیلت بہت ساری ہے، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ یہ بابرکت عمل ہے، اس میں برکت پائی جاتی ہے اور سنت کی پیروی کی ہوتی ہے، اس سے اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اہل کتاب کے روزے سے الگ ہمارا روزہ اس سے جو ہے نا ظاہر ہوتا ہے، اور ہم اہل کتاب کی مشابہت سے بچ جاتے ہیں، اور اہل کتاب کی مخالفت اس سے ہوتی ہے، جو کہ بہت بڑی حکمت ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اخلاقی فائدے ہیں، اور جسمانی فائدے ہیں، اور معنوی فائدے ہیں، اور ظاہری فائدے ہیں، باطنی فائدے ہیں۔ لہٰذا سحری کرنا چاہیے، اور اس میں سستی، لاپرواہی اور غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ عالم بالصواب۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو، تمام مسلم بھائیوں اور بہنوں کو سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی اور ہر عبادت کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرنے کی توفیق بخشے، اور اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں دنیا اور آخرت کی برکتوں اور سعادتوں سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔